حي على الفلاح. محترم حضرات، جس موضوع کے تحت آپ حضرات اور خواتین کے مابین تھوڑی دیر کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ حالات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے حال کو بہتر بنائیے۔ حالات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے حال یعنی پریزنٹ کو بہتر بنائیے۔ ہر کوئی اپنا پریزنٹ اور فیوچر روشن دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ چاہے کہ میرا اپنا پریزنٹ اور فیوچر جیسے بھی ہو اس کی مجھے کوئی فکر نہیں۔ ہر انسان جو ذی عقل، ہوشیار اور اپنے پاس کچھ شعور رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، ایسے باشعور انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا پریزنٹ بھی بہتر ہو اور اس کا مستقبل بھی اور فیوچر بھی روشن اور چمکدار ہو۔ ہم اپنے پریزنٹ کو بنانے میں کیوں ناکام نظر آتے ہیں؟ یہ ہمارا اپنا مستقبل سوالیہ نشان کیوں بنا ہوا ہے؟ ہماری جیسی کچھ زندگی ہے یا ہمارا جیسا کچھ پریزنٹ ہے؟ ہم یقین اور دعوے کے ساتھ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم روشن مستقبل ہم یا ہماری نسل گزارے گی۔ کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں دوستو؟ کہا کہ دعویٰ تو یقیناً کر نہیں سکتے، تمنا ہوتی ہے، خواہشیں ہوتی ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں، لیکن اپنے حال اور مستقبل کو بنانے میں ہم ناکام کیوں ہیں؟ اگر مجھ سے آپ یہ سوال کریں کہ ہم اپنے حال اور مستقبل کو بنانے میں کیوں ناکام ہیں، اس کا میں ایک ہی ریزن اور جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ماضی اور پاسٹ پر ہماری گہری نظر نہیں اور ہمیں اپنے حال کی کوئی فکر نہیں ہے کہ نہیں؟ کہ ماضی پر ہماری کوئی گہری نظر نہیں اور اپنے حال سے ہم بالکل بے خبر ہیں، حال سے بالکل بے فکر ہیں۔ نتیجے میں نہ ہم اپنے حال کو بنا پا رہے ہیں، نہ ہم اپنے مستقبل کو روشن اور تابناک جو ہے کر رہے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں آپ، قرآن مجید کی یہ سنت اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات کو نقل کیا، گزری ہوئی قوموں کی تاریخ کو اللہ نے بیان کیا۔ ماضی کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کا ایک اہم حصہ گزری ہوئی قوموں کی تاریخ کو اللہ نے بیان کیا، اور بیان کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب قرآن مجید میں خود واضح کر رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ مؤمن 24ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کی تاریخ کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ ان انبیاء کے قصوں میں اور گزری ہوئی قوموں کی تاریخ میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ جو عقل رکھتے ہیں، ہوش رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کا ایک اہم اسلوب ماضی کے واقعات کو بیان کرنا، اور دوسرا جو اسلوب ہے کہ پریزنٹ اور حال میں اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو اس واقعے کو اس پریزنٹ میں موجود لوگوں کے پاس پیش کرتے ہوئے درس عبرت اور درس نصیحت کی دعوت دینا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 پارے میں سورہ حشر میں بنو نذیر کا واقعہ نقل کیا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے تھے،
ایک کون بتا سکتے ہیں آپ میں سے وہ 3 مشہور قبیلے یہودیوں کے؟ احسن، بارک اللہ فیک مدبر صاحب کہ ماشاءاللہ کہ بنو قینقاع، بنو نظیر اور بنو قریظہ، اور بالترتیب ایسے ہی اللہ کے نبی انہیں مدینے سے باہر نکالتے ہیں۔ جنگ بدر کے بعد جب بنو قینقاع والوں کی غداری سامنے آئی تو جنگ احد کے بعد اللہ کے نبی نے انہیں اس قبیلے والوں کو مدینے سے باہر نکالا، بنو قینقاع کو۔ اور جب جنگ احد کے بعد خندق سے پہلے بنو نظیر کی غداری اور خیانت سامنے آئی تو اللہ کے نبی نے بنو نظیر کو مدینے سے باہر نکالا۔ اور خندق کے بعد جب بنو قریظہ والوں کی بدبختی اور خیانت سامنے آئی تو خندق کے بعد اللہ کے نبی نے بنو قریظہ کو باہر نکالا بالترتیب۔ بدر کے بعد جو سن 2 ہجری میں ہے بنو قینقاع کو، اور سن 3 ہجری میں احد کے بعد چوتھے سال بنو نظیر کو، اور خندق کے بعد بنو قریظہ کو اللہ کے نبی نے مدینے سے باہر نکالا۔ جزیرہ عرب سے اللہ کے نبی نے باہر نہیں نکالا، کیونکہ جزیرہ عرب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں وہ یہودی جو خیبر میں آباد تھے اور دیگر سعودیہ کے مختلف علاقوں میں آباد تھے، ان کو پورے جزیرہ عرب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے باہر نکالا، انہیں جلا وطن کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے، یہ جو میں بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ اگر کوئی اب پریزنٹ کوئی واقعہ پیش آئے تو قرآن کا یہ اسلوب ہے اس واقعے کو نقل کر کے اس وقت جو لوگ موجود ہیں اور آنے والی جو امت ہے ان کو درس عبرت اور درس نصیحت کی دعوت دینا کہ اے لوگو اس واقعے سے تم نصیحت حاصل کرو، اے لوگو اس واقعے سے تم عبرت حاصل کرو، اے لوگو اس واقعے کے ذریعے اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ لاؤ۔ اور ہوا کیا کہ احد کے بعد جب اللہ کے نبی کو پتا چلا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بنو نذیر نے خفیہ طور پر مشرکین مکہ سے اپنے تعلقات کو انہوں نے باقی رکھا ہے، اور احد کی جو لڑائی پیش آئی اس کے جہاں بہت سارے ریزنز تھے، ان میں سے ایک اہم ریزن کیا تھا؟ ان یہودیوں کا بار بار اللہ ان مشرکین مکہ کو بھڑکانا کہ بدر میں تمہاری بری طرح سے شکست ہوئی، تم بری طرح سے بدر میں مارے گئے، کیا تم بدلہ نہیں لوگے مسلمانوں سے؟ حالانکہ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تھے تو اس وقت آپ نے جہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، تو وہیں پر آپ نے ایک دستور بھی بنایا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ نام سے اللہ کے نبی نے ایک دستور بھی بنایا، اور اس دستور میں یہ بات تھی، جو بہت ساری باتیں اللہ کے نبی نے اس دستور میں رقم فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی اگر باہر کا دشمن مدینے پر حملہ کرے تو جتنے لوگ مدینے میں ہیں سب مل کر اس دشمن کو مار بھگائیں گے، اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے کسی طرح کی دوستی کوئی یہودی اور منافق نہیں اپنائیں گے۔ یہ دستور اللہ کے نبی نے قائم کیا مدینہ آ کر، لیکن ہر معاملے میں اگر کسی نے اس قانون کی، اس اصول اور دستور کی اگر مخالفت کی تو وہ یہودیوں نے اور منافقین نے اور سر فہرست یہودیوں نے۔ ہمیشہ یہودیوں کی بہت بڑی پہچان ہے دوستو وعدہ خلافی کرنا۔ جیسے منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا نا، تو ویسے یہودیوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، یہ عہدوں کے پاسدار نہیں ہوتے ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے سلسلے میں جو ورڈ اور لفظ استعمال کیا، المغضوب غیر المغضوب علیہم، اللہ کا غصہ ان پہ نازل ہوا، غضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوا۔ جو اپنے عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں دوستو۔ یہی کیا ان بنو نذیر والوں نے، اللہ کے نبی کے ساتھ بے وفائی کی، مشرکین مکہ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور انہیں بار بار اکسایا، اور اللہ کے نبی کو 2 مرتبہ قتل کرنے کی سازش کی ان لوگوں نے۔ ایک مرتبہ
بنو نذیر والوں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا، امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے سیرت میں، السیرہ النبویہ کے نام سے، بڑی اچھی جو ہے کتاب ہے سیرت پر جو لکھی گئی۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے اس واقعے کو کہ بنو نذیر والے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے محمد، آپ اپنے 30 صحابہ کو لے کر ہمارے قبیلے میں آئیے، ہمارے 30 علماء ہوں گے اور آپ کے 30 ساتھی ہوں گے جو دونوں آپس میں بیٹھ کر اپنی اپنی بات پیش کریں گے، اور جس کی بات وزندار ہوگی اور جس کی بات پروف کی روشنی میں ہوگی ہم اس کی بات کو مان لیں گے۔ اللہ کے نبی بڑے حریص تھے دوستو، اللہ اکبر۔ ہمیشہ اللہ کے نبی کے اندر ایک تڑپ، جب کوئی بھی آ کر اللہ کے نبی سے درخواست کرے نا، اے اللہ کے رسول آپ ہماری قوم میں چند لوگوں کو بھیج دیجئے دین سکھانے اور دعوت کا کام کرنے کے لیے، صحابہ کو روانہ کر دیتے آپ۔ اللہ اکبر، کیسی تڑپ تھی اللہ کے نبی کے اندر اور کیسا حرص تھا ہمارے نبی کے اندر دوستو، عجیب و غریب تڑپ، ایک عجیب و غریب حرص۔ معلوم ہے کہ یہ بے وفا ہیں، شاید کہ وہ اسلام قبول کر لیں، ہمارے اپنے اصحاب 30 صحابہ ان پر غلبہ پا جائیں، اور جب بات ہوگی دین کی، اسلام کی، یہ لوگ ان پر غالب آ جائیں گے، یہ سوچ کر اللہ کے نبی تیار ہو گئے، کہا کہ ہم آتے ہیں آپ کے پاس۔ وعدے کے مطابق اللہ کے نبی 30 صحابہ کو لے کر نکلے۔ بنو نذیر جو مدینے میں ایک علاقے کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے، جہاں یہ لوگ بستے تھے، وہاں داخل ہوئے، اور جیسے داخل ہوئے تو یہودی دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور کہا، اے محمد، وعدے کے مطابق تم 30 ساتھیوں کو لے کر آئے ہو، لیکن ہمارے پاس فی الوقت صرف 3 اویلیبل ہیں، آپ اپنے 20 پر 7 ساتھیوں کو یہیں روک دو اور 3 ساتھیوں کے ساتھ آپ اندر آئیے۔ اللہ کے نبی نے سمجھا شاید اگر ہمارے 30 اور ان کے 3 ہوں تو ممکن ہے کہ وہ ڈر جائیں گے، اور یہ انصاف والی بھی بات نہیں ہے، تو ان کی بات کو اللہ کے نبی نے مان لیا اور بات کی لاج رکھی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے اپنے 3 ساتھیوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو بقیہ 27 20 پر 7 صحابہ وہیں ٹھہرے رہے اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ آگے بڑھے، اور ایک مقام کا انہوں نے وعدہ کیا کہ اس مقام پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور مل کے بات کرتے ہیں۔ اور جب اس مقام کے قریب ہوئے، وہاں پر ایک عورت تھی جس کے دل کو اللہ نے نرم کر دیا، یہودیہ تھی، پھر بھی اس نے ایک صحابی سے کہا، اپنے امام کو لے کر آگے مت بڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جو 3 لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ دراصل آپ تینوں اور آپ کے امام کو مارنا چاہتے ہیں، اور اپنے ساتھ خنجر اور چھریاں چھپا کے رکھے ہیں۔ اگر آپ لوگ آگے بڑھیں گے تو آپ چاروں کا کام تمام کر دیں گے۔ وہ لوگ آپ سے کوئی ڈیبیٹ کرنے اور محاذہ اور مناقشہ کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھے ہیں وہ لوگ، بلکہ آپ پر اچانک حملہ کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے۔ تو جیسے ہی اس صحابی کو اس یہودیہ عورت نے خبر دی، اللہ کے نبی کو خبر دیتے ہیں، اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی واپس ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی ان کے علاقے میں جاتے ہیں تو اوپر سے پتھر گرانے کا یہ ارادہ کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے سیرت میں، وہ کون سا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے 70 قاری صحابہ کو بھیجا جو قرہ تھے، جو قرآن پڑھنے میں بڑے ماہر صحابہ تھے۔ ایسے 70 صحابہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا ایک قوم کے مطالبے پر۔ جب ایک قوم والوں نے مطالبہ کیا، بنو عامر یہ قبیلہ تھا، اس قبیلے والوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں دین سکھانے کے لیے اپنے منتخب لوگوں کو بھیجیے۔ دین سیکھنا مقصود نہیں تھا، ان صحابہ کو قتل کرنا مقصود تھا۔ تو بنو عامر کی بات مان کر اللہ کے نبی نے ان کے حوالے کر دیا،
اور لے جاتے ہیں 70 صحابہ کو اپنے قبیلے، اور بیر معونہ نامی ایک کنواں، معونہ ایک علاقے کے نام، وہاں پر جو کنواں تھا اسے بیر معونہ کے نام سے اہل علم نے یاد کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس پورے واقعے کو نقل کیا کہ جب 70 صحابہ کو لے کر وہ بنو عامر قبیلے والے اس کنویں کے پاس پہنچے، دھوکے سے تمام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، 70 صحابہ دوستو، یہ سیرت کا بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا، یہ جو قرآن پڑھنے میں بڑے ماہر صحابہ تھے، ایسے 70 صحابہ کی شہادت ایک واقعے میں ہو گئی۔ جو بیر معونہ، بیر عربی میں کنواں کو بولتے اور معونہ جگہ کو بولتے، اور اس جگہ کا نام ہی بیر معونہ پڑ گیا، جس کنویں کے پاس یہ 70 صحابہ جو شہید کیے گئے، 70 میں صرف ایک بچ گئے۔ جو ایک صحابی بچے جو قاری تھے، ان کا نام بھی اہل علم نے لکھا ہے۔ وہ کون تھے؟ جو اس بیر معونہ کے واقعے میں جو بچ کر نکل آئے، وہ عمر بن امیہ الضمری۔ عمر، ایک ہے عمر اور ایک ہے عمر، نام سنا ہوگا آپ نے، عمر بھی سنا ہوگا، عمر بھی سنا ہوگا۔ صحابہ میں کوئی عمر جانتے ہیں آپ لوگ؟ کون؟ وہ عمار ہیں، وہ عمار ہے، وہ بارک اللہ فیک۔ یاسر ان کی بیوی سمیہ، ان کے بیٹے عمار۔ میں پوچھ رہا عمر کون؟ احسنت، عمرو بن عاص۔ کون ہے عمرو بن عاص؟ کوئی ایک بات آپ کے سلسلے میں، بڑے عظیم صحابی، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے خلاف بہت کیا آپ نے، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے حق میں بہت کیا۔ پہلے اسلام کے خلاف کیا اور قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے بہت کیا آپ نے۔ اور اللہ کے نبی نے پورے صحابہ کی جماعت میں صرف اس ایک صحابی کو دیکھ کر آپ نے ایک بات کہی۔ وہ کیا بات کہی جانتے ہیں اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے جی نہیں، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، کس صحابی سے کہا اللہ کے نبی نے؟ ہاں وہ یہ صحابی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ خیر آپ نے ایک سوال چھیڑ ہی دیا آپ نے، ایسی جنرل نالج سے پوچھ رہا ہوں میں، کون ہے وہ صحابی؟ ارمی فداک ابی و امی۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا احد کے موقع پر تیر چلائیے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ورنہ ہر صحابی آ کر اللہ کے نبی سے کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اے اللہ کے رسول۔ صرف صحابہ میں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھ کر فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ وہ صحابی کون؟ جو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر چلانے والے، جن کے ماں کی محبت کی لوگ مثال دیتے تھے، جن کے ماں کی محبت کی لوگ مثال دیتے تھے، اور اسلام قبول کیا تو ماں نے کہا میں نہ کھاؤں گی پیوں گی، اپنے آپ کو دھوپ میں رکھ کر اپنی جان دے دوں گی۔ کون ہے یہ؟ اتنا میں کلو دے رہا ہوں، میں اتنا کلو کوئی استاذ نہیں دیتے ہیں۔ ہاں جی احسن، بارک اللہ فیک۔ تو سمجھ میں نہیں آیا صحابی کو، ماں کی بات مانوں یا دین چھوڑ دوں؟ ماں کہہ رہی ہے کہ محمد کا دین چھوڑ دے، اور ادھر ماں سے حد درجہ دے محبت اور ماں کا جو ہے پیار۔ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو 20/1 پارے میں اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی ایک آیت نازل کرتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ خالق کی نافرمانی میں کبھی مخلوق کی بات نہ ماننا، اللہ کو ناراض کبھی نہ کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جاتے ہیں اپنی ماں کے پاس اور کہتے ہیں اے ماں تمہاری ایک جان نہیں 100 جانیں بھی ہو اور تم 100 جانیں بھی قربان کر دو، میں محمد کا دین چھوڑنے والا نہیں۔ کون ہے یہ؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں۔ خیر ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم آتے ہیں ادھر۔ وہ کون؟ عمر بن عاص کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ دیکھ کر کیا فرمایا جانتے ہیں؟ یہ عرب کے سب سے چالاک انسان ہیں، یہ داہیت العرب فرمایا اللہ کے نبی نے، داہیت العرب۔ انہی کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن العاص، سبحان اللہ، بڑے عبادت گزار صحابی، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں روزانہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع کیا، رمضان کے علاوہ بقیہ مہینوں میں۔ تو کہا اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر بن العاص سے
کہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو. کہا کہ میں اس سے بڑھ کے رکھ سکتا ہوں. کہا کہ ہفتے میں 3 دن رکھ لیا کرو. کہا کہ میں اس سے بڑھ کے رکھ سکتا ہوں. کہا کہ 2 دن افطار کر لو اور 1 دن روزہ رکھ لو. کہا کہ میں اس سے بڑھ کے رکھ سکتا ہوں. آخر میں اللہ کے نبی نے کہا صوم داؤدی رکھ لو. یہ صوم داؤدی کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ اللہ کو بہت پسندیدہ تھا. کانا یصوم صوما ویفطر یوما. 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے. تو ایسے عبادت گزار صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل ہم عمر کلمہ یہ مشہور صاحب یاد رکھیے آپ لوگ. عمر بن امیہ تھے اس واقعے میں جو بچ کر نکل آئے. کس میں بچ کر نکل آئے؟ 70 صحابہ میں. اللہ کے نبی کو خبر دینے کے لیے کہ اللہ کے رسول ان لوگوں نے دھوکے سے ہمارے ساتھیوں کو قتل کر ڈالا. جب مدینے کے قریب آتے ہیں تو ایک قبیلے پر سے ان کا گزر ہوتا ہے اور 2 یہودی حضرت عمر بن امیہ سے کچھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں. یہ ان دونوں کا کام تمام کر دیتے. عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ ان دونوں یہودیوں کو قتل کر ڈالتے. جبکہ حضرت عمر بن امیہ کو نہیں معلوم تھا اس قبیلے والوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا معاہدہ تھا, عہد و پیمان تھا کہ ان کی جانوں کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری. اب غلطی کس سے ہوئی؟ مسلمان سے ہوئی نا, کہ جس کو اللہ کے نبی نے عہد و پیمان دیا اسی قبیلے کے 2 آدمیوں کو اس صحابی نے قتل کر دیا غلطی سے. اب دیت دینا ہے. غلطی سے اگر قتل کر ڈالے تو دیت دینا ہے. اب دیت دینے کی باری آئی تو اس قبیلے کی دوستی بنو نذیر کے ساتھ تھی. اس قبیلے کی دوستی بنو نذیر کے ساتھ تھی. تو بنو نذیر سے بات کرنے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی دوپہر کے موقع پہ جاتے ہیں تاکہ ان قبیلے والوں سے پورا معاملہ ذکر کریں اور عمر بن امیہ کی جو غلطی تھی اس حوالے سے بات کریں. اور جیسے ہی جا کر اس قبیلے میں اللہ کے نبی دیوار پر ٹیک لگاتے ہیں تاکہ اس کے سردار سے بات کریں, لوگوں نے موقع کو غنیمت جانا. ہم جس کو مٹانا چاہتے ہیں وہ خود ہمارے درمیان حاضر ہے. وہاں انہوں نے ایک آدمی کو اشارہ کیا, دیوار پہ اللہ کے نبی ٹیک لگائے ہیں نا, اوپر چڑھو پیچھے سے اور ایک بڑی چٹان لا کر نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے سر مبارک پہ دے مارو. تو بندہ چڑھتا ہے اوپر. قریب تھا کہ وہ آپ پر پتھر جو ہے برسائے گرا دے. ادھر اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے آپ کو یہ اس بات کی اطلاع مل جاتی ہے وحی کے ذریعے سے اوپر آپ کو قتل کرنے کی سازش چل رہی ہے. تو اللہ کے نبی بغیر کچھ کہے ان سے وہاں سے نکل پڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دوستو ایسا قبیلہ تھا یہ بنو نذیر جنہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہا. تو اللہ کے نبی نے جا کے ان لوگوں سے کہا اے بنو نذیر کے قبیلے والوں سن لو, تم اگر ہم سے عہد و پیمان دوبارہ کرتے ہو تو ہم تمہیں مدینے میں رہنے کا موقع دیں گے. اگر تم عہد و پیمان نہیں کرتے ہو تو تمہیں مدینے سے نکلنا ہوگا کیونکہ تم نے خیانت کی. منافقین نے کہا بنو نذیر سے جا کر محمد اور ان کے ساتھیوں کے ڈرانے سے گھبرانا نہیں. اگر وہ نکالیں گے تمہیں تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے ہم تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ جھوٹے کہہ رہے ہیں منافقین. قرآن مجید میں اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا 20 پر 8ویں پارے میں الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولئن قوتلوا لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقین نے ان یہودیوں سے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے جب مسلمان تم سے مقابلہ کریں گے. اگر تم نکالے جائیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. اللہ گواہی دے رہا ہے یہ منافقین اپنی بات میں جھوٹے ہیں. انہوں نے بغاوت کی. بنو نذیر والوں نے ہم محمد کی بات نہیں مانیں گے. تو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر اس قبیلے کو گھیر لیا. اللہ کے نبی نے محاصرہ کر لیا. اللہ کے نبی نے گھیر لیا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ 1 دن 2 دن 3 دن اور چند دن گزر گئے. اس کے بعد یہودیوں کو مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہ رہی
انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور اللہ کے نبی سے کہا ہم آپ کی بات مان لیں گے. تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ایک دن میں پورا قبیلہ پورا قبیلہ خالی ہو جانا چاہیے اور ایک سواری پر جتنے سامان لے جا سکتے ہو بس اتنے ہی سامان لے جانا اور ہتھیار وغیرہ اپنے ساتھ نہیں لے جانا. یہ آپ نے حکم دیا. تو ہوا کیا؟ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑا اور اہل ایمان نے بھی ان کے باغات کو نقصان پہنچایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب لأول الحشر. اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی ابتدائی آیات میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور واقعے کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، اے نگاہ رکھنے والو تم عبرت حاصل کرو، اے نگاہ رکھنے والو تم عبرت حاصل کرو. مدینے میں جتنے لوگ موجود تھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو وارننگ دی، ان تمام لوگوں کو اللہ نے آگاہ کیا اے لوگو اگر تمہارا بھی وہی رویہ ہوگا جو رویہ کے بنو نذیر کا تھا تمہارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا. تو کیا پتا چلا دوستو اس سے؟ اللہ تعالیٰ پریزنٹ میں کوئی واقعہ پیش آیا اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہاں موجود لوگوں کو نصیحت کی دعوت دی، عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی. تو قرآن مجید کے دو اہم اسالیب ہیں، قرآن مجید کا یہ دو اہم اسلوب ہے. پہلا اسلوب کیا ہے؟ ماضی کے واقعات کو بیان کرنا، اور دوسرا اسلوب کیا ہے کہ حال کے واقعات اور حوادث کو بیان کرنا، اور تیسرا اسلوب ہے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں پیشن گوئیاں دے دینا. یہ بھی قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے. اب ہم اگر ماضی کے سلسلے میں دیکھیں، ابتدا میں میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جو سورہ عنکبوت کی ہے، 20ویں پارے کی آیت ہے، اور یہ آیت ایسی ہے دوستو جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ عنکبوت میں کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، گزری ہوئی قوموں میں ہر قوم کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے اس قوم والوں پر گرفت کی، ہم نے اپنا عذاب نازل کیا. کیسا کیسا عذاب اللہ نے نازل کیا پچھلی امتوں پر. پچھلی تاریخ میں اللہ کے عذابات کن کن شکلوں میں ظاہر ہوئے اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی قوم پر ہم نے پتھروں کی بارشیں برسائیں. یہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ نے پتھر کی بارش برسائی؟ یہ قوم لوط ہے. یہ قوم لوط ہے جس پر اللہ نے پتھر کی بارش برسائی. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ایک ایسی قوم ہے جس کو سخت چیخ و پکار نے آ پکڑا. چیخ و پکار کے ذریعے وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی. وہ کون سی قوم ہے جو چیخ کے ذریعے تباہ و برباد ہوئی؟ وہ قوم سمود ہے، وہ قوم اہل مدین ہے. وہ قوم سمود ہے اور قوم اہل مدین ہے کہ جن دونوں قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سخت چیخ و پکار کے ذریعے ان کے دلوں میں ایسا لرزہ پیدا کیا، ان کے دل دہک گئے، دہل گئے اور ان کی موت وہیں واقع ہو گئی. کبھی کبھار ایسا کوئی دھماکہ انسان سنتا ہے، خاص کر جس کا دل کمزور ہو، دل کا دورہ پڑتا ہے اور انسان کی موت ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کا جب عذاب آئے گا آسمان سے، اللہ ہر قسم کی آفت سے اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کیسی چیخ و پکار ہوگی دوستو، اللہ کا وہ کیسا عذاب ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے چیخ و پکار کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا. چیخ و پکار نے اس قوم کو آ پکڑا. یہ کون سی قوم تھی؟ یہ قوم سمود تھی اور قوم اہل مدین تھی. اس کے بعد اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَفْنَا،
بہل ارض، اور بعض ایسے لوگ جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اللہ نے زمین میں کسے دھسایا؟ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی سورہ قصص میں اللہ نے کیا۔ یہ قارون تھا جسے اپنے خزانے پہ بڑا غرور تھا، جسے اپنی دولت پہ بڑا ناز تھا۔ اس قارون کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں اس کے خزانے کے ساتھ اللہ نے دفن کر دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض، فخسفنا به وبداره الارض۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ایسی قومیں جنہیں ہم نے ڈبو دیا، جنہیں ہم نے طوفانی آفت کے ذریعے ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ نے طوفان کے ذریعے تباہ و برباد کیا؟ یہ قوم فرعون ہے، یہ قوم نوح ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے طوفانی بارش اور طوفانی عذاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا۔ دیکھیے دوستو، پچھلی قوموں کی تاریخ اللہ نے اس ایک آیت میں بیان کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ چار عذابات کا اللہ نے ذکر کیا۔ آسمان سے پتھروں کی بارشیں برسائی گئیں، سخت چیخ و پکار نے قوم والوں کو آ پکڑا، اور تیسرا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اور چوتھا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا اس زمین میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اس پورے واقعے کو اللہ نے ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اے بندو غور سے سنو، اے بندو غور سے سنو، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کبھی بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کبھی بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن بندے اپنے گناہوں کے ذریعے، سیاہ کاریوں کے ذریعے، نافرمانیوں کے ذریعے اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ دوستو یاد رکھنا، جب حالات بدلتے اور بگڑتے ہیں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارا رب ارحم الراحمین نہیں ہے۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو الرحمن ہے، اور وہ الرحیم ہے، وہ الغفار ہے، وہ التواب ہے، وہ الودود ہے، وہ الغفور ہے، وہ الرحیم ہے۔ لیکن پھر بھی جو آفتیں ماضی پہ جو ٹوٹ پڑی اور پریزنٹ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ ہماری سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کبھی بندوں پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وہ پروردگار کیوں کر ظلم کرے گا؟ جس پروردگار کی شان تو یہ ہے، جس پروردگار کی شان تو یہ ہے کہ جس نے قرآن مجید میں اپنی شان کو ظاہر کرتے ہوئے کہا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ۔ اے نبی ان کافروں سے آپ کہہ دیجئے، جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے دوستو یہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اے نبی ان کافروں سے آپ کہہ دیجئے، ایسے کافر جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے پوری زندگی اپنی پیشانی کو اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے جھکایا، ایسے کافروں سے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ توبے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کافر کو اللہ توبے کی دعوت دیتے ہیں دوستو۔ کافر جب اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، اسلام قبول کر کے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو دھل کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا کریم ہے ہمارا رب، ایسا رحمان ہے ہمارا رب دوستو۔ کیا ایسا پروردگار بندوں پر خامخواہ ظلم کرے گا؟ سورہ نساء پڑھ کر دیکھیے، چوتھے پارے کی سب سے آخری آیت، 5ویں پارے کی آخری آیت، آج ہی جا کر گھر میں پڑھ کے دیکھنا آپ لوگ۔ 5ویں پارے کی سب سے آخری آیت جب پڑھتے ہیں تو دل کا حال بدل جاتا ہے دوستو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کے بندو سن لو، اللہ تمہیں عذاب، اللہ کو کیا ضرورت تمہیں عذاب دینے کی، اللہ کو کیا ضرورت تمہیں عذاب دینے کی؟ اگر تم شکر گزار رہو گے، اگر تم مومن بن کر رہو گے، اگر تم شکر و ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اللہ کو کیا ضرورت تمہیں عذاب دینے کی؟ اللہ تو شاکر ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے دوستو. ہم بندے اللہ کی قدر نہیں کرتے، لیکن اللہ ہماری بہت قدر کرتا ہے. آپ مانگیے، سیاہ کار ہیں ہم، گنہگار ہیں ہم، روزیاں اس کی ہم نے پائیں، نعمتیں اس کی ہم نے پائیں. ہر نعمت جو منعم حقیقی وہ ہے، نعمت کو پا کر اس نعمت کو دینے والے کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اس کو ہم ناراض کر دیتے ہیں، اس کے در اور دروازے کی طرف کبھی ہم آتے نہیں. تو ہم سے بڑا ظالم اور کون ہے دوستو؟ ہم سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ بس ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ قرآن کے دو اہم اسالیب ہیں دوستو. ایک اسلوب یہ ہے قرآن کا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ماضی کے واقعات کو اللہ نے بیان کیا، پچھلی قوموں کی تاریخ کو اللہ نے بیان کیا، تاکہ انسان کی نظر ماضی پہ بھی ہونی چاہیے. اور اللہ نے پریزنٹ کے واقعات کو اللہ نے نقل کیا جو اس وقت اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آئے، تاکہ انسان کو اپنے حال سے بھی باخبر رہنا چاہیے اور اپنے حال سے بھی واقف ہونا چاہیے. ہمارا حال کیا ہے دوستو؟ اللہ رحم کرے، کبھی ماضی پر ہماری نظر نہیں ہوتی. ہم نے کیا کیا گناہ کیے، کیا کیا نافرمانیاں کی. ہم جب جائزہ نہیں لیتے ہیں دوستو، یاد رکھیے کہ ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. یہ ہماری بڑی کمزوری ہے. ہم صرف مستقبل پر ہماری نظر رہتی، نہ ماضی اور حال پر. جب گہری نظر نہ ہونا، ہم اپنے روشن مستقبل کو بنا نہیں سکتے ہیں. نہ ہم اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں دوستو. اپنے ماضی اور حال پر ہماری گہری نظر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھیے سبحان اللہ، ایک طرف پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے اس کی ایک لمبی تاریخ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور پریزنٹ کے ذریعے اللہ ہماری کیسی اصلاح کرنا چاہتے ہیں دیکھیے. یہ تو ہم اچھی طرح سے اس زمانے میں سمجھ سکتے ہیں کیسے کیسے حادثات اور کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو غور سے سنیے دوستو. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے اور اپنے عذابات کے ذریعے بندوں کو صحیح راہ پر لانا چاہتا ہے دوستو. بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں اور اپنے عذابات دکھا کر ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہے. اے بندو، اگر تم نے ان حالات سے عبرت حاصل نہ کی، تمہارے کل میں بھی اللہ کی وہ آفت آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. وہ آفت تم پر بھی ٹوٹ پڑ سکتی ہے، وہ مصیبت تم پر بھی آ سکتی ہے. یہ نہ سمجھ لینا یہ فلاں واقعے کا، فلاں ملک کا، فلاں علاقے کا معاملہ ہے. ہم تو پر امن ہیں، ہم تو بے خوف ہیں، ہم تو امن والی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور تاریخ گواہ ہے، امن میں رہنے والوں نے اللہ کو بہت ناراض کیا. امن اللہ کی بہت بڑی نعمت. جب سنتے ہیں حالات، واللہ ہمیں امن جو اللہ کی نعمت ہے اس کا احساس ہوتا ہے دوستو. اگر یہ امن والی زندگی نہ ہونا، زندگی کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. پتہ نہیں کہ ہماری جان کب چلی جائے گی. فلسطین کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. گھر سے باہر قدم رکھیں تو دوبارہ قدم گھر کی طرف لوٹیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. عجیب و غریب ماحول، ایک عجیب و غریب جو ہے حادثہ وہاں ہو جاتا ہے. آن کی آن میں زندگی کا پورا نظام بدل جاتا ہے دوستو. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن والی زندگی عطا کی ہے دوستو.
اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین چھت اللہ نے ہمارے لیے عطا کی ہے، اس چھت کی قدر کر لو دوستو، اس امن کی فضا کی قدر کر لو، اور اس پرامن ماحول کی قدر کر لو، اور جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، دولت اللہ نے جو آپ کو عطا کی ہے، اس صحت اور دولت کی اللہ تم قدر کر لو، اور اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ۔ نعمتیں اللہ کی ہم پا رہے ہیں، امن والی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے رب کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ نمازوں کی پابندی کے ذریعے اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، ہم سے بڑا ظالم اور کون ہوگا بتائیے آپ؟ یہ جو معاملہ زلزلے کا تھا، یہ صرف اسے ترکیہ اور سوریہ کے ساتھ خاص مت کیجئے، اللہ تعالیٰ ان ترکیہ اور سوریہ میں موجود لوگوں کے حالات پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس مصیبت و آفت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جہاں کہیں ہمارے بھائی پریشان حال ہیں، یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس درد کو ہم محسوس کریں۔ دوستو، ہم جا نہیں سکتے، ان کے ہاتھ کو تھام نہیں سکتے، ان کے غم کو ہلکا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر دو کام تو ہم کر سکتے ہیں، دو کام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے، ان کے حق میں آپ دعائیں کریں، پتہ نہیں کس کی دعا ان کے حق میں رنگ لائے اور ان کی زندگی میں کچھ جو ہے بہتری آ جائے۔ مظلوم بھائیوں کے حق میں دعائیں کرنا چاہیے دوستو۔ اللہم ارحم المستضعفین فی ترکیہ و سوریہ کہہ کر، اے اللہ تو ترکیہ اور سوریہ میں جو کمزور لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، جو تیری آفت کی زد میں آ چکے ہیں، اے اللہ تو ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ ایسی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے دوستو۔ ایک کام تو یہ ضرور کیا کرے، اپنی دعاؤں میں ان بھائی اور بہنوں کو یاد رکھا کریں، اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے، عبرت حاصل کریں دوستو۔ عبرت کا مقام ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ ہماری یہ کمزوری ہے، کہیں بھی واقعہ پیش آتا ہے نا، وہ یقیناً ہماری مجلسوں کا موضوع بحث بنتا ہے۔ ہم اپنی مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں، دوست و احباب میں ذکر کرتے ہیں، گھر والوں میں ذکر کرتے ہیں، خاندان والوں کے پاس ذکر کرتے ہیں۔ ہماری مجلسوں کا حصہ وہ واقعہ تو ضرور بنتا ہے، لیکن معاف کیجئے گا دوستو، ہمارا حال ایسا ہے، ہم صرف واقعے کو بس بیان کر کے کبھی افسوس کرتے ہیں، بس بہت برا حال ہوا ترکیہ کے ساتھ، بہت مصیبت میں ہیں وہ لوگ، یہ ذکر کر کے کچھ افسوس کا اظہار کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، عبرت کے کانوں سے ان واقعات کو سننے کی کوشش کرو، عبرت کی نگاہوں سے ان واقعات کو دیکھنے کی کوشش کرو، اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کا حوصلہ پیدا کرو، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدلتے ہوئے اور بگڑتے ہوئے حالات کے ذریعے ہمارے اپنے حال کو اللہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوستو، جسے میں نے کہا، یہ نہ سمجھ لینا یہ معاملہ صرف ترکیہ کے ساتھ ہے، سوریہ کے ساتھ ہے، یا کہیں پر کوئی آفت فلسطین میں آتی ہے تو اس واقعے کے ساتھ، اس جو ہے یعنی علاقے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عذابات کے ذریعے پوری انسانیت کو آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسے کیسے دختران مادر ایام ہیں۔ کوئی قوم آسمانی آفت میں مبتلا ہے تو کوئی دوسری قوم زمینی آفت سے دوچار نظر آتی ہے۔ دوستو، تو ایسے نازک حالات میں میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ عبرت کے کانوں سے سنیں اور عبرت کی نگاہوں سے دیکھیں دوستو، اور اپنی مجلسوں میں کبھی کبھار ایسے موضوعات کو چھیڑ کر اپنے ایمان کو تازہ بھی کرنا چاہیے۔ دوستو، ہم کبھی تازہ نہیں کرتے ہیں، بھائی دیکھو بہت ہو گیا،
بہت ہم نے نافرمانی کر دی، بہت دھوکہ دے دیا ہم نے اللہ کو، چلو توبہ کرتے ہیں بھائی، اب سے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اب سے ہم اپنی جو ہے دینی حالت کو بہتر بناتے ہیں۔ ایسی باتیں کیا کیجئے دوستو، کیوں ہم شرماتے ہیں؟ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے، آپ دین کے نام پر سامنے والے کو کوئی بات کہنا ہی نہیں چاہتے آپ، اور جب دنیا کی باری آتی ہے، آپ نے سنا مثلا فلاں بندہ واشنگ مشین خریدنے والا ہے، آپ خاموش نہیں رہتے، آپ اسے مشورے دیتے کہ کون سی کمپنی اور کون سی مشین بہت مفید رہے گی، کس کے فیچرز زیادہ اچھے ہیں، یہ پورا مشورہ آپ دیتے ہیں۔ یہ خیر خواہی دنیا کے ساتھ خاص نہ کیا کیجئے دوستو، یہ خیر خواہی دنیا کے ساتھ آخرت کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے۔ آپ کا بھائی بہک رہا ہے، فکر کیجئے، نصیحت کیجئے اور اسے صحیح راہ پر لانے کی کوشش کیجئے۔ جانتے ہیں وہ حرام کمائی میں مبتلا ہے، اور جان کر بھی ہم اس قدر جو ہے اللہ رحم کرے، اس قدر ہم مغفل اور غافل نظر آتے ہیں، کبھی ہم اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے دوستو۔ ہم اگر آپ نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ اگر پورے درد سے، اگر تڑپ سے اگر آپ نے اس سے کہا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دیتا اور اس کے سینے کو آپ کی بات کے لیے کھول دیتا دوستو، ہے کہ نہیں؟ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور کبھی آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ بڑے نمازوں کے پابند ہیں، فجر میں اٹھ جاتے ہیں، نماز کی پابندی کر لیتے، لیکن کبھی آپ کی اہلیہ نماز نہیں پڑھتی، آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے، اور کبھی آپ نے انہیں دعوت بھی نہ دی، اور یہ آپ نے اسے ضروری بھی نہیں سمجھا۔ میں اپنی بیوی کو کیسے نماز کی دعوت دے سکتا ہوں؟ تو آپ بس آتے ہوئے اپنی بیوی پر چادر اڑا کر آ رہے ہیں آپ۔ تو کہا کہ دوستو یہ خیر خواہی نہیں ہے دوستو، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے ماحول میں اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں۔ اللہ تعالیٰ ان حالات اور واقعات اور نشانیوں کے ذریعے یہی چاہتے ہیں، ورنہ ہر زمانے میں، ہر دور میں اور وقتاً فوقتاً ایسے حادثات مختلف علاقوں میں آئیں گے، ہم صرف اسے موضوع بحث اور موضوع مجلس بنا کر ہم آگے بڑھ جائیں تو ہم سے بڑا خسارہ اور نقصان پانے والا اور کوئی نہیں ہے دوستو۔ بدلاؤ لانے کا عزم کریں، ابھی سے کیجئے اور آج ہی سے کیجئے، اور اس کی شروعات یعنی ابھی سے ہو جائے۔ اور جب بھی ہم دیکھیں دوستو، سلف کا ایک طریقہ تھا، شاید ہماری اپنی مجلسوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی، اللہ مطلب رحم کرے، تعال نؤمن بنا ساعہ، یہ سلف کا طریقہ تھا دوستو، آئیے تھوڑی دیر ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ جو معاملہ ہے ہمارے اندر، یہ بالکل ناپید نظر آتا ہے دوستو، بالکل ہماری زندگیوں میں یہ کیفیت نظر نہیں آتی ہے۔ برائیوں کو دیکھ کر بھی ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، اور سامنے والے کو برائی پر رہنا یہ ہمارے لیے گوارا ہے، اور کبھی اس برائی سے اسے بچا کر خیر اور بھلائی کی طرف موڑ دینا، یہ اتنی جرت اور اتنا ایمان ہم اپنے اندر نہیں پا رہے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری نہیں تو اور کیا ہے دوستو، یہ اپنے حال سے بے خبر ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے بتائیے آپ۔ جیسے میں نے کہا، حالات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کیا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر اپنی کوئی آفت اگر اللہ بھیجتے ہیں، اس آفت کے پیچھے یہی مقصود ہوتا ہے، ایک طرف ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور عبرت کی بات ہم کرتے ہیں، معاف کیجئے گا، واقعہ کہیں رونما ہوا، کسی کا دل دہل گیا، پہلے بے نمازی تھا، اب نمازوں کی پابندی کرنے لگ گیا، 1 ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن، اس کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے دوستو، ہمیشہ خیر سے جڑ کر رہنے کی کوشش کیجئے آپ لوگ۔ اور خاص کر اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ واللہ یہ مسجد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جہاں سے کتاب اللہ اور سنت رسول کو عام کرنے کی کوشش، اور یہ بنیادی مقصد ہی اس مسجد کا یہی دوستو، اللہ کی قسم کہ یہاں سے صحیح عقیدہ عام ہو، کتاب و سنت کی صحیح تعلیم ہماری اپنی زندگیوں میں آئے، واللہ یہی مقصد ہے اس مسجد کا۔
ہمیں قدر کرنی چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، آباد کرنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیں ایسے خیر کی مجلسوں میں اگر ہماری شرکت نہ ہو، ہم صرف اختلاف کرتے بیٹھ جائیں تو یاد رکھیں کہ ہماری کبھی جو اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ خیر اور دین کے نام پر جہاں صحیح علماء آتے ہیں وہاں جڑ جائیے دوستو، اپنی اخروی زندگی کو بنانے کی فکر کیجیے۔ تبھی ہمارا اپنا جو یہ حال ہے نا، ہم چاہتے ہیں ترکیہ میں مسئلہ ہوا، چلو بھائی ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فجر میں اٹھا آپ نے ماشاءاللہ قرآن کی پابندی کی، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہتر معاملات ہیں آپ کے، سب کچھ بدلا آپ کی زندگی میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اگر اس طرح کی بھلائی سے آپ جڑ کے نہیں رہیں گے پھر دل کا حال بدل جائے گا دوستو، اور جب دل کا حال بدلے گا تو آپ اپنے حال سے بے خبر ہو جائیں گے۔ یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، ہم اپنے دل سے بالکل بے خبر رہتے، نتیجے میں اپنی حالت اور اپنے حال سے بھی بالکل بے خبر نظر آتے۔ اپنے دلوں کو مضبوط کیا کیجئے، اپنے دلوں میں پائی جانے والی جو کجی ہے، جو ٹیڑھا پن ہے، اس کی اصلاح کیجئے دوستو، دلوں کو پاک و صاف کیجئے، دلوں کو پاک و صاف رکھا کیجئے، اور آئیے بھلائی کی جانب، لوٹ آئیے کتاب اللہ اور سنت رسول کی جانب، اور مساجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اور اس طرح کے واقعات کے ذریعے سے یاد رکھنا دوستو، ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو حالات بدلتے ہیں یہ ہماری سیاہ کاریوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے دوستو۔ یاد رکھیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہیں مصیبت و پریشانی لاحق ہوتی ہے یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور جب تک یہ تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا دوستو، اس وقت تک ہم ان حالات سے عبرت حاصل کر نہیں سکتے اور اپنے حال کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ حال کو بہتر بنائیے تاکہ روشن مستقبل میں آپ قدم رکھ سکیں۔ آپ اپنے حال کو بہتر بنائیے تاکہ روشن مستقبل میں آپ قدم رکھ سکیں۔ ہم اپنے حال کو بہتر نہیں بنا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارا فیوچر کوسچن مارک بنا ہوا ہے دوستو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے حال کو اس قدر بہتر اور روشن بنایا کہ اللہ اکبر، صحابہ کا جو مستقبل تھا وہ کس قدر روشن تھا۔ مختصر سی تاریخ اور مدت میں صحابہ نے زبردست انقلاب اس کائنات میں اور اس دنیا میں برپا کیا، اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے۔ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں دوستو، ہم بھی بدلاؤ لا سکتے ہیں، ہم بھی حالات کا کایا پلٹ سکتے ہیں، ہم بھی اپنے اس جو ہے یعنی مستقبل کو جو بظاہر ایک سوالیہ نشان میں نظر آ رہا ہے اس دائرے سے نکال کر تابناک اور روشن مستقبل کے دائرے میں ہم میں سے ہر ایک اپنے مستقبل کو لا سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ماضی پر، پاسٹ پر اور پریزنٹ پر گہری نظر ہونی چاہیے دوستو، اور ایسا نہ ہو حالات میں بدلاؤ آیا تو کچھ دیر یا چند دنوں تک ہمارے اندر دینداری نظر آئی، پھر ہماری وہی رفتار رہی تو کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو۔ دیکھا نا کیسے عجیب و غریب واقعات ہم نے سنا اور دیکھا۔ زندگی کی کتنی امیدیں تھیں ان لوگوں کو دوستو، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے گھر بے آباد ہو گئے، کتنی خواتین بیوہ ہو گئیں اور کتنے بچے یتیم ہو گئے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں دوستو۔ اور اتنی بڑی تعداد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور آفت کی زد میں آئی، اللہ کا ایک حکم ہے دوستو، یہ زمین جو بظاہر جس کے اندر ہم قرار دیکھ رہے ہیں، ایک قسم کی مضبوطی ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جب حکم آئے گا، جب ایک لرزہ اس میں طاری ہوگا ہمارے دل دہل جائیں گے اور زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں آسمانی آفت سے محفوظ رکھے اور زمینی مصیبتوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے دوستو۔ ہماری امیدیں ہوتی ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے
کہ ان امیدوں کے پورا ہونے سے پہلے ہماری زندگی کا یہ سورج ڈوب جاتا ہے دوستو۔ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی، پتہ نہیں کیا کوئی نوجوان یہاں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہہ سکتا ہے کیا مولانا آپ بات کر رہے ہیں، ابھی تو میری عمر 30 ہے، مجھے اور 30 سال 40 سال 50 سال گزارنا ہے، یہ باتیں آپ بوڑھے لوگوں کے پاس کیا کیجئے۔ کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا صحت مند، کیا بیمار، جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے کے آگے ہر ایک کو جھکنا پڑتا ہے دوستو۔ اور یاد رکھنا، جب زندگی اور موت کے درمیان جب کشمکش ہوتی ہے، جب لڑائی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ موت کو ہوتی ہے اور غلبہ ہمیشہ موت کو ملتا ہے دوستو۔ تو یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس زندگی کی قدر کر لیا کیجئے دوستو۔ اور زندگی کی قدر اسی وقت ہوگی جب ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کی قدر کی، اللہ کی قدر کرنے والے ہم بن جائیں۔ اور اللہ کی قدر کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماحول میں اسے اپلائی کرنے کی کوشش کریں دوستو۔ تو میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ زندگی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور زندگی کی قدر کیسے ہوگی؟ اللہ کی قدر کرنے سے۔ اور اللہ کی قدر کیسے ہوگی؟ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے سے۔ اور اللہ کے دین کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے دین کو جان کر اور پہچان کر ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے دین کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اس طرح کی مبارک مجلسوں ہی سے ہم اللہ کے دین کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دوستو کوشش کیا کیجئے، اب تک جو ہم سے غفلت ہوئی سو ہوئی، اب تک ہمارے اندر جو کمزوری تھی سو تھی، لیکن اس کمزوری اور غفلت کو دور کرنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کیجئے۔ ایسا نہ ہو کل تک آپ بے نمازی تھے اور کل آنے والا آپ کا وہ کل بھی ایسا نہ گزرے کہ آپ بے نمازی ہی رہیں، جھوٹے ہی رہیں، بے وفا ہی رہیں، خائن ہی رہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہی رہیں۔ ایسا کل ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم اپنے ماضی اور حال پر گہری نظر رکھتے ہوئے اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اب تک ہم بے نمازی تھے، ہماری زندگی کا جب سورج طلوع ہوگا اگلے دن کا، ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں گے، اپنے رب کو راضی کرنے والے ہم بن جائیں گے دوستو۔ ایسا کوئی تہیہ، ایسا کوئی عزم لے کر یہاں سے اٹھیں، اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے اندر بدلاؤ لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ماضی اور حال کے حالات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے حال کو بہتر بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ماضی کی سیاہ کاریوں اور گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے حال سے باخبر ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار، جہاں کہیں تیرے بندے مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ تو ان بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ تو ہم سب کو جو امن والی زندگی جو تو نے عطا کی ہے، اے اللہ اس امن والی زندگی کی قدر کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، اس امن والی زندگی کو قائم رکھ اے پروردگار، سکون والی صحت والی زندگی اے اللہ تو ہم سب کو عطا فرما۔ ہم میں سے جو کاروبار، تجارت، مال اور گھر بار، بیوی بچوں کے مسائل کو لے کر اے اللہ پریشان ہیں، سب کی پریشانی کو تو دور فرما، سب کے مسائل کو تو حل فرما، سب کے مشکلات کو تو آسان فرما، سب کی مصیبتوں کو تو دور فرما، سب کو اے پروردگار چین والی زندگی نصیب فرما، محبتوں والی زندگی نصیب فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما، امن والی زندگی نصیب فرما، امن والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ تو امن والی زندگی نصیب فرما، زلزلوں سے، طوفانوں سے، آسمانی آفتوں سے، زمینی مصیبتوں سے اے اللہ تو ہم سب کو محفوظ رکھ، اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، بیوی بچوں کی حفاظت فرما، خاندان والوں کی حفاظت فرما، محلے والوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، خواتین کی حفاظت فرما، پردے کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اپنے دین و ایمان کی تو حفاظت فرما، دین و ایمان کی اے اللہ تو حفاظت فرما، اس
دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اسی دین و ایمان پر اے اللہ تو خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں اپنا بہت سارا کام چھوڑ کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری اس حاضری کو تو قبول فرما، ہماری اس بیٹھک کو اے اللہ ہم سب کے حق میں ذخیر آخرت بنا دے، اور اے اللہ ایمان پر باقی رکھ اور ایمان پر وفات عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔